ایک میں آپ سے پرسنل سوال اپنے حوالے سے کرنا چاہوں گی. میرے دونوں ماں باپ پبلک آئے میں ہیں اور ہم پبلک ایک طرح سے پبلک آئے میں ہی پلے پڑے ہیں. جب ماں باپ آپ کے ایسے ہوں, اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوں, تو بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بیکاز میرا تو اپنا جرنی ہے اور میں جہاں ہوں اور جہاں جا رہی ہوں وہ مجھے بھی نہیں پتا. آئی تھنک پڑتا ہے, خاص طور پہ میں اگر کہوں کہ پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے, کیونکہ ہم سامنے آتے ہیں, ہم ایک چمکتی ہوئی دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ماں باپ, میرے فادر یا آپ کے فادر, آپ کی مدر, ان کا ویٹ کچھ زیادہ ہے. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ میرا معتبر حوالہ میرے ابا احمد بشیر ہے, میری بہن نیلم بشیر ہے, میری پھپھی پروین عاطف ہے. تو آئی فیل ویری اسٹرانگ کہ میرے بیک گراؤنڈ میں تو جاہل ہوں, لیکن وہ لوگ بہت پڑھے لکھے. میرے دادا جموں کشمیر میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے. تو میری دادی نے وہ کیا ہوا تھا منشی فاضل ادیب عالم, جو پرانے زمانے میں گھریلو ہوتے تھے. تو ادھر سے مجھے لگتا ہے کہ نہیں, اتنے ہلکے نہیں ہیں گئے گزرے, ہم ایسے ہی ہیں بس جو بھی ہیں. لیکن ہمارے اپنے بچوں کی بات میں کروں تو بڑی میری بیٹیاں ذہین ہیں, دونوں بہت انڈس ویلی سے پڑھتی رہی ہیں, آرٹسٹ مائنڈڈ بھی ہیں. چھوٹی تو ماڈلنگ بھی کرتی تھی, اب ذرا بچوں کے ساتھ کم ہے. بڑی والی جو, اور آپ کا جو پیار اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے نا, میں تو آپ کی نقل بھی اتارتی ہوں مارننگ شو پہ جا کے. آپ جیسا وہی میری چھوٹی پم کے پیچھے تو برا حال ہے. ابھی آج کل ہادی روریا بہت یاد آ رہے ہیں نا, وہ نیو یارک چلے گئے. تو اس میں یہ کہ مجھے ایک بڑی مزے کی بات یاد ہے جو بانو قدسیہ سے کسی نے پوچھی تھی, کیونکہ ان کے بھی 3 بیٹے تھے. جی. تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بلکہ ہوتا ایسا ہے, دس از اے فیکٹ میں بھی, کہ جو بہت بڑا گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے, اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں نا, ان تک دھوپ نہیں پہنچتی, تو وہ بڑے نہیں ہوتے, وہ پنپتے نہیں ہیں. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ غور کریں, بڑے بڑے جو آرٹسٹ ہیں, سنگرز ہیں, ان کے بچے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ لوگ ایک تو کمپیئر کرتے ہیں ہمیشہ. میرے خیر بیٹیوں نے تو پرفارمنگ آرٹس میں کچھ ایسا نہیں کیا, اور آپ تو خیر ماشاء اللہ آپ تو لکھتی ہو. ہاں جی, میں لکھتی ہوں. ہاں ماشاء اللہ, علی بھی لکھتا ہے, میں نے سنا, اور گاتا بھی بہت اچھا ہے اس حوالے سے. لیکن اگر وہ آپ کے والد کی جرنلزم کی جرنی کاپی ہو جاتی کو کمپیٹ کرنا چاہے, تو لوگ جتنے ان کی دنیا کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کہیں گے نہیں, نجم سیٹھی صاحب کی بات کچھ اور تھی, ہاں یہ بچے لکھتے ہیں, اچھا ہے. تو وہ جس لیول پہ وہ ہیں, جتنے ایکسپیرینس کے بعد, وہ آپ ہمیشہ کمپیئر ہوتے ہیں. جیسے طاہرہ سید کہتی تھی نا, بڑی پیاری ہماری طاہرہ سید میری جان جگر دوست بھی ہیں, کہتی تھی ساری عمر جو بھی کیا خوبصورت بھی تھی, لیکن وہ ہمارے ابا کہتے تھے آہو اچھی ہے یہ, پر جو ملکہ پکراج ہے نا, تو یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. تو یہ اوور شیڈو کر لیتے ہیں ماں باپ, خود نہیں کرتے تو ہو جاتا ہے, تو لوگ کر دیتے ہیں. لوگ, میں نے یہ سب اپنی ایکٹریسز اور فرینڈ سے پوچھا جو میرے سامنے بیٹھی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ایکٹریسز فرینڈز نہیں ہو سکتی. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے تو اپنی فرینڈز جو بچپن کے کالج اسکول کے بھی ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. صحیح. اور ایکچولی سب لوگ پیار اتنا کرتے ہیں, میں کیا بتاؤں آپ. میں نے آپ کی بہروز بھائی اور ان کی بیوی کے ساتھ تصویریں آپ کی انسٹاگرام پہ دیکھی ہیں. ہماری 40 45 42 سال کی دوستیاں ہیں. جاوید ہے, بہروز ہے, آصف ہے, روبینہ, صبا, سمینہ احمد, بدو چلی بھی گئی ہیں تو ہم ان کو فون کرتے ہیں. تو یہ ایک سالوں کی انویسٹمنٹ ہے. ہر کسی سے آپ اس طرح دوستی نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سی چیزیں پرسنل ہوتی ہیں. پھر لوگ تھوڑے کیوریس بھی ہوتے ہیں کہ اچھا ان کی شادی کیسی چل رہی ہے, یا ان کے بچوں کی شادی کیسی چل رہی ہے, اچھا یہ ان کے گھر کون آ رہا ہے. سو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری چیزیں سمجھ نہیں سکتے. سو وی کین ناٹ میک ایوری ون آر فرینڈس. پیار سے سب سے ملتے ہیں, بہت سے ملنے والے ہیں, لیکن سہیل پنا جو ہے نا, سہیل پنا وہ بچپن کی دوستے ہیں کچھ 4-5, اور یہ بھی بچپن کے ہی ہیں نا. میں 20 کی تھی تو بہروز 19 کا تھا جب ہم ملے تھے. تو یہ چیزیں پھر ہم نارمل, اور ہم نارمل لوگ نہیں ہیں, ہمارے عجیب سے ٹائمنگ ہے. ہم کبھی رات کو آ رہے ہیں تو کبھی تو بیچارے نارمل لوگ. تو جیسے میرے نیبر میں ایک ہیں, کبھی وہ اکیلی تھی, تو ان کا ابھی تک مجھے نام بھی نہیں آتا, ویسے دور ہی فٹے منہ. انہوں نے آ کے کڑی بھیجی میرے سرونٹ کے ہاتھ میں. نے کہا کون ہے؟ کہتے نہیں آئی ہے. میں نے کہا تم بھی کچھ بھیجو. 2-3 دفعہ وہ ملی, 1-2 دفعہ انہوں نے بیل بجائی, میں گھر میں ہی نہیں تھی, میری امی آئی ہوئی تھی. سمجھا ہوگا جیسے پڑوسیوں کے گھر لوگ جاتے, ہمارے گھر میں ہر کوئی ہر وقت نہیں آ سکتا. ہم ہیں, ہم تو 12 گھنٹے سے کم تو کام ہی نہیں کرتے. ہاں مطلب اس کے علاوہ ہمارے کچھ ٹائمنگز ہیں, اور ہمارے اپنے کچھ موڈ ہیں. ہمارے دماغ نہیں خراب, لیکن ہمارے اپنے کوئی حساب ہیں. اب اس وقت میں آ گئی, اگر کوئی کسی نے آنا ہو میرے پاس اور اس کا دل چاہے میں ذرا اوپر والی بشرا کے گھر سے ہوں. شروع میں اپارٹمنٹس میں ہوں, شروع میں ہوا, ریسیپشنسٹ نے کہا کہ جی وہ ایک فیملی آئی ہے, انہوں نے آپ کے پاس آنا ہے. میں نے کہا میں تو تیل مل کے بیٹھی ہوئی ہوں, ہائے انڈا بھی لگا لیا, اب تو نہیں ملوں. تو میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں بھائی. اس نے کہا اچھا پھر وہ کب آئے؟ میں نے کہا وہ
میں کہا کل نہیں, کل تو میری شوٹ ہے, اور تو پرسوں. میں نے کہا بھائی اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ, پھر کئی لوگ آئے, پلیز 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 ہمارے فلانے آئے ہوئے ہیں, وہ بہت پیار سے. جی بالکل. تو آپ ہر وقت نہیں لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے, اور پجاموں میں پھر رہے ہوتے ہیں آپ. لیکن آپ آبدہ پروین کے سامنے تو پجاموں میں پھر لیتے ہیں, ہے نا. بشراپا, میں نے آپ کی اتنی تصویریں دیکھی ہیں آبدہ پروین جی کے ساتھ, تو آپ اور ان کی کب دوستی ہوئی؟ بھائی دوستی کیا, وہ تو ہے کہ ہماری سب کی ایک بڑی پیاری ہمارے لیے ایک ہستی ہے کہ اس وقت اللہ زندگی دے, الٹیمیٹ ہے اس وقت وہ ہمارے پاس, ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے. پھر اوپر سے فقیر, ایک پھتو انسان, اور میں تو اتنا پیار, وہ خود بھی, اچھا وہ جدھر دیکھیں گی نا, مجھے ہو سکتا ہے آپ کو بھی, آپ تو بچے ہیں, آپ کے بھی گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گی نا. شی از سو ہمبل. مطلب میرے گھر آئی, میرے دونوں میرے نوکروں نے کہا کہ جی میڈم آپ کے, تو ان کو بھی کہہ رہی, میں نے کہا ہائے بے ہوش ہو جائیں گے, نہ کرنا ایسے. سو بالکل اتنی کوئی فقیر طبیعت کی خاتون ہے, اور پیارا گاتی ہے, جو بس جو پیارا گائے تو اس کے پیچھے تو عاشق. میری ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے, میں کہتی ہوں مجھے 2 پونیاں بنانے دو ایک دفعہ زندگی میں. بشرا جی, اب جب وہ کبھی نیپ لے رہی ہوں نا تو آپ بنا دیجیے گا. ہنستی ہے کر کے کہتی اتنی پیاری معصوم. میں نے کہا دیکھیں زندگی میں مرنے سے پہلے میں نے 2 پونیاں ضرور, ایک تو بناؤں گی. آپ بنا لیجیے گا. اس دفعہ ہم دونوں کو ستارہ امتیاز ملا. جی بہت مبارک ہو آپ کو. اللہ کا شکر. تو میں نے فون, انہوں نے مجھے الٹا مبارک دی, میں نے بھی دی, ان کو تو نشان امتیاز ملا. اچھا ہاں مجھے ستارہ. تو میں نے کہا سنو 23 مارچ کو ہم دونوں جائیں گے, اس دن پونی بنانے دینا مجھے پلیز. اچھا کہتی اچھا بنا لینا. فون کریں گے کب آئیں گی اسلام آباد, میرے پاس آئے, میرے پاس ٹھہرے. ان کی بیٹی بڑی پیاری ہے مریم, امی کہہ رہی ہیں آپ کب آئیں گی. اچھا ایک دفعہ میں گئی تو سڑک کے کونے پہ کھڑی تھی نا, میں نے کہا یہاں کیوں لینے آئی, استقبال کے لیے موڑ پہ کھڑی تھی. اچھا وہ ایک عجیب چیز ہے نا, ایک درویش ہے, تو اس سے کون پیار نہیں کرے گا. آپ دل کی بات کس سے کرتی ہیں؟ دل کی بات نرمان سے. آپ کی بڑی جو ہے. ہاں اچھا, وہ میری دوست ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو دوستوں سے بھی کرتی ہوں, لیکن یہ کہ نریمان سے تو بہت سارے دل کی باتیں, فائنینشیل باتیں بھی ہوتی ہیں, پھر پروفیشنل بھی ہوتی ہیں, پھر پرسنل بھی ہوتی ہیں, ایوری تھنگ. ٹھیک. بشراپا, آج کل ہم جو ہماری جو پود ہے, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویمن رائٹس پہ بات کریں. اصل تو جد و جہد آپ نے اور میری جو امی کی جنریشن تھی, لاٹھیاں تو آپ نے کھائیں, اور آسمہ جہانگیر جو تھی میری بہت فیوریٹ, اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی دلیر ایک ہستی. لیکن ہم کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, یہ وہ ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں. آپ کے لیے ویمنز رائٹس کیا ہیں؟ ہیومن رائٹس ہے. میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ ڈفرینس دیکھیں کہ کیا نہیں کر سکتی عورتیں, بلکہ ایک کام تو آپ سے ایکسٹرا کر سکتی ہیں, مردوں سے بچے پیدا کر سکتے ہیں. بچے تو آپ نہیں پیدا کر سکتے, چلو وہ بھی آپ کہہ دیں کہ بھئی کسی وجہ سے وہ بچے پیدا کر سکتی ہیں, بغیر مرد کے نہیں ہو سکتے. اب تو بڑا کچھ بغیر مرد کا ہی اللہ نے مشینیں بنا دی ہیں. جی بالکل. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور مجھے لگتا یہ کہ اس کو بھی عورتوں کو بدلنا پڑے گا, اپنے بیٹوں کو ایسے پالنا پڑے گا, تو نیکسٹ جنریشن سمجھے گی. ہماری جو جنریشن کے مرد تھے نا, ان کی وہ کنفیوز تھے سیریسلی. ان کی ماؤں نے بالکل سبڈیوڈ لائف گزاری ہے, اف نہیں کرنی, اور مطلب میاں کو اچھا والا کھانا دینا ہے, خود کو چھپا کے دینا ہے. وہ ایک اور جنریشن تھی جو تھی. ہماری جنریشن تھوڑی نسبتاً بہتر تھی, تو ہمارے جنریشن کے مردوں نے نسبتاً پروگریسو لڑکیاں اٹھائیں. کوئی ایسے بی اے پاس جیسے میں بیچاری, میں بھی بی اے پاس. ہاں مطلب آپ تو خیر اس کے آگے بھی ماشاء اللہ بہت ہے, تو ہم پروفیشنل ایجوکیٹڈ تھوڑی ہیں, ہم ایسے ہی ویسے اس میں آگے. تو لیکن وہ لڑکیاں اٹھائیں جو تھوڑی سی پروگریسو تھیں. اس کے بعد ان کا دل یہ بھی چاہا کہ وہ بھی رہیں جو بالکل ڈرنے والی ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ بھی چلیں. اس میں کیا ہوا کہ وہ جو بیچاری لڑکی تھی نا, سمجھے یہ کہ ایک رس تھا, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ بیچاری کبھی گھریلو بنتی تھی تو کبھی وہ بریلو بنتی تھی. ہمیں تو ایڈوائس بھی یہی دی جاتی ہے کہ دونوں چیزیں کرو. آپ کی جنریشن کے لڑکے جو ہے نا وہ سمجھ گئے ہیں. ایک تو ان کی مائیں نسبتاً, ان کی مائیں پڑھی لکھی ہیں, مطلب سمجھ لیں ہماری ایج گروپ کی مائیں ہوں گی, اور شاید انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ورکنگ عورتیں ہیں, ان کے پاس دماغ بھی ہے, ان کے پاس سول بھی ہے. اینڈ دیز گرلز فرام یور جنریشن آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی مور بلشٹ. سوری بڑا گندا ورڈ تھا ویسے, بہت آپ نے یہ بدتمیزی بتا رہا ہوں. نہیں دس از تھینک یو فار سیئنگ دیٹ. سیریسلی, بیکاز میری بیٹیاں بھی, ان کے میاں ان کے ساتھ جینٹل بیہیو کرتے ہیں. کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, مگر میں نے نہیں دیکھا کہ میری بیٹیوں کے کسی ہسبینڈ نے کہا ہو کہ کیا ہے, کہاں تھے. وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن, اور کہا ہے ہاں وہ نہیں کرتے. اور I mean فائٹس ہو جاتی ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ, مطلب میں نے نہیں دیکھا ان کے گھر میں کوئی چیخ چہاڑا یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا یہ نہیں بالکل. سیریسلی, مطلب ہم کوئی مظلوم نہیں بن رہے, لیکن ہماری جنریشن کے مردوں میں تھوڑا سا تھا, اور ہمارے ابا لوگوں میں اور زیادہ تھا.
ہمارے فادر میں ان کا روب بھی تھا اور میری امی کے پر عاشق بھی تھے وہ، تو مگر ان کا روب تھا. اب پتہ نہیں کئی لوگ کہتے ہیں وہ اچھی بات ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں اچھی بات، تو اس میں کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے. کئی باتیں بھی نہیں کہہ سکتی ہیں بیٹیاں یا بہنیں یا بیویاں، اور پھر غلطی کر لیتی ہیں کوئی ڈر کے مارے. اب ہم جیسے میں نے کہا جب نریمان بڑی ہوئی تو او لیولز میں تھی تو اس کے فرینڈ ظاہر بچے ساتھ لڑکے پڑھتے تھے، فون آتا تھا کسی کا تو ان کے ابا نے کہا کہ لڑکوں کے فون نہیں آئیں گے. اچھا میں نے ان کو کہا بات سنیں، یہ لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے، پھر یہ جھوٹ بولے گی، پھر کہے گی فاطمہ کا فون ہے، مریم کا فون ہے، کچھ کہے گی. تو میں نے کہا اب سب نے کہا ہوا ہے یہ. میں نے کہا ہم کو یہ گلٹ ہوتا تھا نا، تو یہ گلٹ نہیں دوں میں ان کو چاہتی کہ یہ ڈر، ایک عجیب سا نا دل کو برا لگتا ہے نا جھوٹ بول کے. جتنا آپ کسی کو پولیس کریں گے اتنا وہ جھوٹ بولیں گے. اب وہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں وہ پھر جھوٹ بولے گی اور اس کے دل پہ بوجھ آئے گا، مجھے جاننا ہے کہ یہ کس سے بات کر رہی ہے. کوئی بات نہیں، اچھا جی لڑکوں کی پارٹی میں نہیں جائے گی. میں نے کہا اچھا، جب وہ لیولس کی پارٹیاں ہوتی ہیں تو میں نے کہا 4 میں جائے گی، 4 میں نہیں جائے گی. اور میں ہر جگہ خود کھڑی ہو رہی تھی، نیچے گاڑی میں بیٹھی ہوتی تھی، تو میں نے اس کو بھی کہا تمہیں 4 جگہ نو کہنا، 4 جگہ یس کہنا ہے، اور مجھے پتہ ہے کس کے گھر میں ہے، میں لے رہی ہوں، میں چھوڑ رہی ہوں، تھوڑا پروٹیکٹ کر کے. تو اس طرح کر کے ہم نے کیا تو وہ بھی پھر سمجھ گئے. انہوں نے بھی کوئی ایسا نہیں ان کو گالیاں دی کہ کیا ہے. تو پھر ان کے دوستوں کو عید پہ بلا لیا، لڑکوں کو سب کو گھر میں یہی ناچ لو، کود لو، پارٹی کر لو. تو میرے خیال تھوڑا سا ان کو ایک اسپیس دینی چاہیے، جو کہ میری بیٹیوں کے فادر نے ان کو دی. وہ نہیں ڈرتی ان سے. ایک تو ڈر ہوتا ہے نا کہ یا ڈیڈی کیا کہیں گے یا پتہ نہیں گھر سے نکلنا. بھی تو پرفارمنگ آرٹس میں انہوں نے ساری. ہاں لیکن یہ بات انہوں نے، حالانکہ وہ بہت ان کا بیک گراؤنڈ بڑا کنزرویٹو تھا، بہت زیادہ. اس کی نسبت انہوں نے، میں نے بھی کام کیا، ان کی بیٹیوں نے بھی چاہتی تو وہ آ جاتی فیلڈ میں، ڈانس بھی کر لیتی، تو ہی ڈنٹ مائنڈ.